बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी। इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और माशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और इसके साथ साथ आज के इस हमारे प्रोग्राम के अंदर जो मेहमान मौजूद हैं उनका भी आपसे तारुफ़ करवाऊँगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत हदीस मुबारका जो मेरे इस वक्त ज़हन में है कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि बदगुबानी से इज्तिनाब करो। तो बदगुबानी ऐसी चीज़ है जो इंसानों को बहुत कुछ जो है वो गलत सोचने पर मजबूर करती है, और इंसान जो है बदगुमानी की वजह से बाज़ औक़ात लोगों से मुतनफ़िर हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि इंसान अपने मुस्लिम भाई से ताल्लुक़ात ख़राब कर लेता है। इसलिए कोशिश किया करें कि जब भी कोई मामला हो तो उसे देखकर, सोचकर, समझकर फ़ैसला करें, बदगुमानी से इज्तिनाब करें। और आज के मेहमानों का तारुफ़ आपसे करवाता चलूँ। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं इंतहाई वाजिबुल एहतराम पीर हफीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुज़ूर मिजाज अली जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके साथ हमारे इस प्रोग्राम के दूसरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब, उनको भी दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। हज़रत कैसे हैं? अल्लाह का एहसान, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप बहुत फ्रेश लग रहे हैं। अल्लाह आपको ऐसे ही हंसता बसता मुस्कुराता रखे। जज़ाकल्लाह। और इस प्रोग्राम इस्तिखारा की खुसूसियत ये है कि यहाँ पर जितने भी वज़ाइफ तालीम किए जाते हैं, जितने भी अज़कार बताए जाते हैं, वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में बताए जाते हैं। जितने भी अज़कार बताए जाते हैं वो हद्दुल इम्कान कोशिश होती है कि कुरान से, हदीस से, आयात मुबारका से और अस्माउल हुस्ना से बताए जाते हैं, ताकि जो भी वजीफ़ा आप करें उसमें ख़ास बात ये होती है कि आपका काम भी साथ हो, साथ ही साथ आपको सवाब भी हासिल हो। आपका काम भी हो, साथ ही साथ आप ज़िक्र के आदी भी बन जाएं। आपका जो है वो मसला भी हल हो, साथ ही साथ जो है वो आपकी आदत अल्लाह की जो है वो ज़िक्र की हो जाए। और दूसरी बात ये कि जब भी आप फ़ोन किया करें प्रोग्राम के अंदर तो कोशिश किया करें कि आवाज़ जो है वो टेलीविज़न की वो बंद कर लिया करें। तो प्रोग्राम में कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। देखते हैं आज हमारे साथ कौन कहाँ से मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी मेरा सवाल था कि हमने ना एक प्लॉट लिया था, तो जब लिया था तो मैंने और मेरे भाई ने देखा था जी। तो बाकी उनका हमने ना 3 लाख रुपए एडवांस दे दिया था उनको। अच्छा तो जब मैंने बाकी घर वालों को दिखाया था तो उनको पसंद नहीं आया, तो मैंने अब उन बंदे को कहा कि हमें प्लाट नहीं चाहिए, पैसे वापस चाहिए। जी जी। तो वो बंदा हमें पैसे नहीं दे रहा, तो हमने इसके लिए इशारा करवाना था कि हमें पैसे वापस मिल जाएं। अच्छा जी बेटा, आप अपना नाम या बताइए कोई अब्बास जमीद और अपनी वालिदा का नाम, सरैया। और जिस आदमी से आपने पैसे वापस लेने हैं उनका नाम बता दीजिए। जवेद नाम है उनका। चलें जी, आपका मसला हम तक पहुंचा और आपने प्लॉट खरीदा तो उसका कुछ तनाज़ा बन गया है। हम चलते हैं पीर हफीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब की जानिब, देखते हैं कि वो आपकी कैसे रहनुमाई फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। बहुत शुक्रिया चिश्ती साहब। मेरा बेटा, जो आपने अपना एक सवाल किया है, यकीनन सवाल वही करता है कि जो मुश्किल में हो। जी जी। और देखें, हर मुश्किल के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए आसानियाँ भी पैदा फरमाता है। ये मुश्किलात हमारी अपनी ही पैदा की हुई होती हैं, और जब भी इंसान मुश्किल में हो तो वो अल्लाह के हुजूर में रुजू करे। और हमारा यहाँ बैठकर मकसद भी, जैसे चिश्ती साहब ने बताया है, यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको अल्लाह उसके रसूल की तरफ माइल करने की कोशिश करें। नमाज़ पढ़ें और हर नमाज के बाद सूरत तारिक जो है उसको 11 दफ़ा पढ़ लें। वस्समाए व तारिक, ये आखिरी पारे में सूरत तारिक है, इसको 11 दफ़ा आपने पढ़ना है। और पढ़ के फिर आपने उस बंदे का नाम लेके और अपना मुकदमा अल्लाह के हुजूर में पेश करना है।
اور جب سورۃ طارق پڑھیں اور انہ علی رجعہ لقادر، اس آیت کا 3 دفعہ آپ تکرار ضرور کریں، پھر سورت کا اختتام کریں. یہ 11 دن عمل کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا. جی، تو پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے بہت ہی خوبصورت اور جامع عمل بتایا ہے، اور یہ مجرب بھی ہے، اور میں نے متعدد مرتبہ اس کو آزما کے پرسنلی بھی دیکھا ہے کہ اس سورہ مبارکہ سورۃ طارق کی اس آیہ مبارکہ کا یہ خصوصیت ہے کہ بلکہ اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے، انہ علی رجعہ لقادر، بے شک اللہ اسے واپس لوٹانے پر قادر ہے. تو کتنی خوبصورت بات ہے، قادر تو اللہ کی ذات ہے اور وہ واپس لوٹا بھی سکتا ہے. تو آپ اس کی تکرار کرتے کرتے اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ بھی ہوگا. اور جیسا کہ پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے بتایا کہ 11 دن کریں، 11 دن کرنے کے بعد پھر سے رابطہ کریں، جو بھی آپ کے اس وقت کے احوال ہوں وہ بتائیں، اور مزید جو ہے وہ وظائف کے ذریعے سے آپ فیض حاصل کر سکتے ہیں، مزید جو ہے وہ رہنمائی مل سکتی ہے، اور اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ انشاءاللہ اللہ خالق کی کائنات جلد سے جلد آپ کا یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے. پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کہاں سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی ایک عزیز ہیں، ان کا ایک مسئلہ ہے کہ وہ انہوں نے نا اپنی وائف کو ڈیورس دی ہے. اچھا جی. جی، تو 3 بچے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے سے. جی. تو وہ بس چاہتے تو نہیں تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں ان کے نا زبان سے یہ لفظ نکل گئے. ایک مرتبہ نکلا ہے، 2 مرتبہ نکلا ہے، 3 مرتبہ کہا ہے؟ 3 مرتبہ نکلا ہے. اور 3-4 مرتبہ نکلا ہے. ایک ہی وقت میں نکلا ہے یا الگ الگ اوقات میں؟ نہیں، ایک ہی وقت میں. ایک ہی وقت میں. چلیں، ایک ہی وقت میں نکلا ہے، اور اب وہ پریشان ہو رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو میں کسی نہ کسی طرح سے نا یہی گھر اپنا بسانا چاہتا ہوں. چلیں جی، آپ کا مسئلہ ہم تک پہنچا. تو ہماری پہلی گزارش یہ ہے کہ ایسے فقہی مسائل پوچھنے کے لیے آپ کوشش کیا کریں کہ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اپنے مسلک کے مطابق وہاں کے کسی مفتی سے رابطہ کریں، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے وہ فقہی مسائل کا نہیں بلکہ روحانی مسائل کا ہے اور مشرتی مسائل کا. لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس وقت پروگرام کے اندر ہمارے ساتھ مفتی کیسر شہزاد نعیمی صاحب موجود ہیں، جو بذات خود مفتی بھی ہیں. دیکھتے ہیں وہ آپ کی کیسے رہنمائی فرماتے ہیں. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ. آپ نے بہت اچھا گائیڈ کیا بہن کو کہ اپنے قریبی علاقے میں کسی دارالافتاء کسی مدرسہ میں چلے جائیں. مفتی صاحب جو ہے وہ دونوں کا بیان لے لیں گے، خاتون کا مرد کا. اس میں اگر کوئی گنجائش بچتی ہوئی شریعت کی روشنی سے وہ نکال لیں گے. بظاہر جو انہوں نے سوال کیا ہے اس میں تو لگ رہا ہے فقہ حنفی کے مطابق انہوں نے گنجائش چھوڑی نہیں ہے. تو شریعت کا جو طریقہ ہے 3 طلاقیں کا اختیار دینے کا، اس میں مقصد جو ہے حکمت جو ہے مضمر پوشیدہ وہ یہی ہے کہ 1 طلاق دے کے اس کے بعد 3 ماہ کا وقت ہوتا ہے، عدت کے دوران صلح ہو سکتی ہے، تو ویٹ کریں. لیکن ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگ صبر نہیں کرتے، جذبات پہ کنٹرول نہیں کرتے. غصے کے وقت ہی تو انسان کی عقل کا امتحان ہوتا ہے. اللہ ٹھیک ہے، اور غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. اس لیے تو فرمایا گیا جب غصہ آئے تو کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، پانی پئیں، ٹھیک ہے، وضو کر لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، تاکہ وہ غصے کے جو اثرات ہیں آپ کے جسم پہ وہ ختم ہو جائیں. تو انسان ایسے ہی حماقتیں موسٹلی غصے میں ہی کرتا ہے. اور لوگ جو سوال کرتے ہیں نا کہ ہم نے غصے میں طلاق دی ہے، تو بھائی یہ عمل تو غصے میں ہوتا ہے نا، کبھی خوشگوار موڈ میں تو یہ عمل نہیں ہوتا. تو لہٰذا بہتر یہی ہے میری بہن جو قریبی دارالافتاء ہے آپ کا، وہاں پہ جا کر وہ مسئلہ پوچھ لیں. بظاہر جو آپ نے پوچھا ہے اس کے مطابق تو گنجائش نہیں ہے صلح کی، 3 طلاقیں جو ہے وہ واقع ہو چکی ہیں. جی، تو مفتی صاحب نے بتایا کہ طلاقیں جو ہے وہ ہو چکی ہے. خیر، آپ اپنے علاقہ کے مفتی سے رابطہ کریں، وہ مسئلے کو سمجھیں گے، پھر تفصیل کے ساتھ آپ کو سمجھائیں گے. پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بیٹا. ہلو. جی بھائی میری 1 ماہ ہو گئی، طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے اور سر سے گردن اور آنکھوں کی نظر نہیں صحیح آ رہا، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. اچھا، کیسے نظر نہیں صحیح آ رہا؟ کہ مطلب ٹی وی وغیرہ کچھ بھی دیکھ لینا تو صحیح نہیں نظر آتا، آگے اندھیرا آ جاتا آنکھوں کے آگے. اچھا، ٹیلی ویژن کے علاوہ باقی چیزیں ٹھیک نظر آتی ہیں؟ نہیں، وہ بھی جیسے چاول وغیرہ دیکھنے اور
साफ वगैरह करने हो वो भी नहीं मुझे सही चलिए, नजर आ रहा है। आपने किसी स्पेशलिस्ट को चेक करवाया? जी, उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है, नजर का मसला कोई नहीं है। ठीक है, यानी मेडिकल स्पेशलिस्ट ने आपको ये कहा है जो कि आपका नज़र का मसला ठीक है, लेकिन जब भी आप कोई काम करने लगती हैं आपको आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, यही कह रही हैं? हाँ जी। तो नाम बताइए। अन्नम है नाम। और वालिदा का नाम? वालिदा का नाम शनाज बीबी है, वैसे मैं शादीशुदा हूँ, हस्बैंड के नाम काशिफ है। चलें जी, आपका मसला हम तक पहुँचा और हम पीर हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब की जानिब चलते हैं, देखते हैं वो आपकी कैसे रहनुमाई फरमाते हैं। बहुत शुक्रिया। मेरा बेटा बाज़ दफ़ा ऐसे भी होता है कि वीकनेस की वजह से या कोई दिमाग की कमज़ोरी की वजह से भी आँखों के आगे जो है ना वो अंधेरा आ जाता है। आप ये दायां हाथ जब नमाज़ पढ़ें और फ़र्ज़ नमाज पढ़ लें तो दुआ मांगने के बाद ये दायां हाथ अपने सर पे रखें और सर पे रख कर आपने 3 मरतबा सूरत फातिहा, 3 मरतबा सूरत इखलास और 3 मरतबा आयतल कुर्सी आपने पढ़नी है। जब तक ये 3-3 मरतबा पढ़ न लें, हाथ अपने सर के ऊपर रखें। जब मुकम्मल कर लें उस वक़्त आप अपना हाथ उठाएं, फूंक मारें और फिर अपने सर पे हाथ रख लें। ये आपने अमल करना है और हर नमाज के बाद आप इस अमल को करें। इंशाअल्लाह 11 दिन या 17 दिन या 21 दिन आप करेंगी तो आपको फ़ील हो जाएगा कि इंशाअल्लाह मेरा वो जो दबाव है नज़र का वो बेहतर हो गया। जी, तो बहुत ही खूबसूरत और जामे वजीफ़ा आपको बताया पीर हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब ने, तो आप इस वजीफ़े को जारी रखें और 11 दिन या 17 या 21 दिन उन्होंने तालीम फरमाए हैं, तो इन अय्याम का आप ख्याल रखें कि ये अय्याम है, तादाद के अंदर आपने इनको पढ़ना है और इसको जारी रखना है। 700 मुसलात की पाबंदी रखनी है, नमाज को भी पढ़ना है, ताकि सिर्फ वजीफ़ा अपने मकसद के लिए नहीं बल्कि अल्लाह से ताल्लुक़ के लिए भी हो, और जो नमाज आप पे फ़र्ज़ है आप वो भी अदा करें ताकि अल्लाह के साथ ताल्लुक़ उसको मज़ीद तक़वियत मिल सके, अल्लाह की तरफ जो है वो आपका रुझान हो, अपने मालिक की तरफ ख़याल हो, तो बहुत ही वज़ाइफ जो होते हैं वो कारगर साबित होना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर तासीरात पैदा होना शुरू हो जाती हैं। तो दूसरी बात ये है कि जितने भी अहबाब यहाँ पर कॉल्स करते हैं तो वो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें कि जब भी कॉल करें तो कोशिश किया करें कि टेलीविज़न की आवाज़ कम कर लिया करें, अपने इर्द गिर्द के शोर को कोशिश करके ख़त्म कर लिया करें और तन्हा होकर कॉल करें ताकि आपको समझने में और हमें समझाने में आसानी हो। और हमारे माशरे में एक बड़ा ही कॉमन सा मसला है कि घर के अंदर बच्चों के अंदर जो है वो अदम बर्दाश्त पैदा हो चुकी है, गुस्सा बड़ा चढ़ता है। तो मुझे आज किसी ने पूछा कि अल्लामा साहब आप जब प्रोग्राम में जाते हैं तो आपके साथ जो मुफ्ती साहबान होते हैं, पीर साहबान होते हैं, उनसे इसके मुतल्लिक कोई ना कोई वजीफ़ा कोई ना कोई चीज़ ज़रूर पूछें। तो मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब की तरफ चलते हैं कि गुस्सा के लिए कौन सा वजीफ़ा पढ़ना चाहिए? गुस्सा के लिए जैसे हमने पहले अर्ज़ किया कि जब भी गुस्सा आए तो वज़ू कर लें, खड़े हैं बैठ जाएं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें, दुरूद पाक पढ़ते रहा करें। इससे भी जो है इंसान का गुस्सा जो है वो कंट्रोल रहता है। और गुस्से के बारे में ये बड़ी क्लियर सी बात है कि गुस्सा जो है ये शैतान की तरफ से होता है। जी जी जी, ठीक है, लिहाजा ये शैतानी अमल है और गुस्से में ही इंसान की अक़ल का इम्तिहान भी होता है। ठीक है, तो इम्तिहान में जो है वो पास होना ज़रूरी है। अक़ल का इम्तिहान गुस्से के वक्त होता है, उसमें देखते हैं जी, गुस्से में इंसान की अक़ल का और इंसान के फ़हम शऊर का इम्तिहान होता है। प्रोग्राम में नेक्स्ट कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम ताहिरा काशिफ है। जी, मेरा नाम ताहिरा काशिफ है। ठीक है, और मैं लाहौर से ही बात कर रही हूँ। जी बेटा बोलिए। तो मेरा मसला ये है कि 3 साल हो गए हैं मुझे, मेरे बेटे का मसला बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मेरे हर तरह से इलाज पाए, कोई डॉक्टर हकीम नहीं छोड़ा। ठीक है, तो जब मुझे दर्द होती है कि मैं बस समझ रही कि मैं उससे अल्लाह से कहते हैं अल्लाह मुझे मौत दे दे, मैं इतनी तंग आ जाती हूँ। और हर 2 दिन के बाद ड्रिप इंजेक्शन लगते हैं, कुछ सुकून होता है, फिर वही हाल है। और इस कदर दर्द है मेदे में, मेरा जिस्म सूखता जा रहा है, कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। हर तरह से मैं इलाज करवा चुकी हूँ, कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा, कोई हकीम नहीं छोड़ा। तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम ताहिरा काशिफ है। और वालिदा का नाम? नसरीन। नसरीन, ठीक है। आपका पैगाम हम तक पहुँचा। हम रुख करते हैं पीर हफीजुल्लाह सोहरवर्दी साहब की जानब, देखते हैं कि वो आपकी क्या रहनुमाई फरमाते हैं। क्या सवाल किया है? इनकी स्टमक में पेन है और बहुत से डॉक्टर्स को चेक करवा लिया है,
ہر طرح کا طبیب بھی چیک کر لیا ہے. چلے میرا بیٹا یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. آپ جب صبح کی نماز پڑھیں تو کوئی چیز کھانے سے پہلے 313 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کر پانی دم کر کے آپ پی لیا کریں. یہ آپ نے اپنے معمول میں رکھنا ہے. صبح نماز پڑھنے کے بعد نہار منہ آپ نے یہ پانی پینا ہے اور پانی تھوڑا سا گرم پینا ہے آپ نے, اور 313 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھ کے پینا ہے. انشاءاللہ چند دن آپ یہ عمل کریں گی تو یہ آپ کی سسٹم جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا. جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو تعلیم فرمائی. یہ قرآن مجید برہان رشید کی آیہ مبارکہ بھی ہے اور اس میں اللہ کے 2 اسم رحمان اور رحیم بھی ہیں, تو ان کی تاثیرات قرآن کی برکت اسماء الحسنہ کی جو ہے وہ رحمت سے اللہ آپ کا یہ مسئلہ حل فرمائے گا. اور یہ جو وظائف بتائے جاتے ہیں یہ آزمودہ ترین وظائف ہوتے ہیں اور ہم نے متعدد مرتبہ انہیں بتا کے آزما کے چیک کر کے نتائج لینے کے بعد یہاں پر ہم تعلیم کرتے ہیں. یہی سمجھ لیں کہ یہاں پر جو بھی وظائف بتائے جاتے ہیں جیسے کہ دنیا میں لیبارٹریز سے نکلی ہوئی چیزیں جو ہوتی ہیں ان کا رزلٹ لیبارٹریز والوں کو کنفرم ہوتا ہے کہ یہ 100% ہے. تو اسی طرح یہ جو ہمارے پاس جو مذہبی شخصیات ہوتی ہیں یہ لیبارٹری کی مانند ہوتی ہیں. یہ مجرب آزمائی ہوئی چیزیں آپ کو بتاتے ہیں بشرطے کہ آپ صحیح طریقے سے اس کو کریں, عمل کریں, پڑھائی کریں, وظیفہ کریں تاکہ آپ کو بھی نتائج 100% مل جائیں. پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کہاں سے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے. میرے مسئلے 2 ہیں. جی جی فرمائیے, دونوں بتا دیجیے. میرے 2 بیٹے ہیں, ایک بڑا بیٹا ہے ایک چھوٹا ہے اس سے. ٹھیک ہے. تو بڑے بیٹے کی جو ہے نا اس کا کوئی روزگار نہیں لگ رہا. ٹھیک ہے. عمر کتنی ہے بیٹے کی اور تعلیم کتنی ہے؟ تعلیم میٹر نہیں کی ہوئی, بہت کوشش کی ہے تو نہیں اس کا کوئی لگ رہا. ٹھیک ہے. اس کا نام بتائیے بیٹے کا. تو شادی شدہ بھی ہے, بچے بھی ہیں اس کے. تو بیٹے کا نام بدر ہے. اور ان کی والدہ کا نام؟ ان کی والدہ کا نام ربیہ. ٹھیک ہے. اور دوسرا مسئلہ؟ دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ میرا دوسرا بیٹا ہے وہ پڑھا لکھا بھی ہے, انجینئر بھی ہے, تو اس کو اس کا جو ہے نا رشتہ وہ نہیں دے رہا. اس کا بھی نام بتا دیجیے. جی اس کا بھی نام بتا دیجیے. اس کا نام ہے عمر. ٹھیک ہے. تو اس کا رشتہ نہیں ہو رہا؟ کوشش کر رہے. جی اس کا دوسرے بیٹے کا رشتہ نہیں ہو پا رہا؟ جی جی ٹھیک ہے. آپ کے دونوں معاملات ہم تک پہنچے. ہم مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کی کیسی رہنمائی فرماتے ہیں. جی میری بہن سے گزارش یہ ہے کہ آپ خود بھی اپنے بیٹوں کو بھی نماز کی جو ہے وہ تلقین کریں, گھر میں نماز کا ماحول بنائیں, نماز پڑھا کریں. آپ بھی بیٹوں کو بھی جو ہے وہ بندی کروائیں نماز کی. اور وظیفہ دونوں کے لیے الگ الگ کر دیتا ہوں. وظیفہ بچے خود کریں گے. وہ نا جو پہلے بیٹے کا مسئلہ بتایا آپ نے بدر کا, جس کا روزگار نہیں لگ رہا, اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 333 بار یا اللہ یا رزاق یا غنی یا وکیل, یا اللہ یا رزاق یا غنی یا وکیل 333 بار اول آخر دوسری کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھا کریں. اور دوسرا بیٹا جس کا رشتہ نہیں ہو رہا, اس کے لیے یہ ہے کہ صبح کی نماز کے بعد روزانہ سورہ مریم 1 بار اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 303 بار یا اللہ یا مصور یا جامع یا ودود, یا اللہ یا مصور یا جامع یا ودود 303 بار اول آخر دوسری کے ساتھ یہ وظائف کرے. انشاءاللہ الرحمن 41 دن کے بعد دوبارہ بتائیں کیا صورتحال اللہ کرم کرے گا. جی مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب نے بہت ہی خوبصورت طریقے سے آپ کے دونوں بیٹوں کے لیے وظائف تعلیم کر دیے ہیں. آپ ان پر عمل کریں اور انشاءاللہ مجھے امید سے زیادہ یقین ہے کہ اللہ آپ کے دونوں بیٹوں کے معاملات حل فرمائے گا. پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ کہاں سے موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہو؟ جی الحمدللہ. جی مجھے نا مفتی صاحب سے میں نے 1 ماہ پہلے فون کیا تھا. جی تو مجھے انہوں نے وہ میرا کچھ لین دین کا معاملہ تھا کسی سے. جی کیا کاروبار کا وسیلہ نہیں باندھا تھا, تو 1 ماہ پہلے میں نے مفتی صاحب سے پوچھا تھا, انہوں نے مجھے بتایا تھا وظیفہ. ٹھیک ہے. وہ 1 ماہ ہو گیا میں کر رہا ہوں. یا اللہ یا نافع یا منافع یا
वकील हो। और सुबह फजर की नमाज के साथ मैंने बताया था अपना यासीन पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा इक्फिनी बिअज़ाइका अन हरामिका वज़नी फज़लिका मन सिवाक। तो वो इतना होकर मैं वजीफा तो कर रहा हूँ, लेकिन जिन्हों से पैसे लेने हैं वो कोई अभी बता नहीं रहे किसी तरह भी, वो टाइम पे टाइम दिए जा रहे हैं, 5 दिन ठहर 2 दिन ठहर 4 दिन ठहर, और मेरे को काम का मसला नहीं हल हो रहा है, मुझे ये परेशानी जरा बनी हुई है। चलें, आपका पैगाम हम तक पहुँचा, आपका पैगाम हम तक पहुँचा। पहली गुजारिश तो ये है कि जब आप वज़ाइफ किया करें तो उनमें जो है वो ज़ेर ज़बर पेश छोटी मोटी जो है वो मखारिज की गलती रह जाती है, वो किसी को सुनाकर दुरुस्त कर लिया करें ताकि उसके अंदर तासीर पैदा हो जाए। हम वज़ाइफ वैसे ही करते रहते हैं, उसमें जो है वो मखारिज की गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से वो रिज़ल्ट्स नहीं आते, तो फिर हम महसूस करते हैं शायद वजीफ़े में तासीर नहीं है। तो ऐसी बात नहीं, ये ज़रूर ख्याल किया करें। और ये आपने मुफ्ती साहब से पूछा है तो मुफ्ती साहब की तरफ चलते हैं, वो आपकी दोबारा से कैसे रहनुमाई फरमाते हैं। जी, इनका मसला ये है कि इन्होंने किसी से पैसे लेने हैं, कुछ लोगों का कर्ज देना है, हालात ख़राब हैं। तो आपने जो वज़ाइफ तालीम फरमाए थे वो आप सुन चुके हैं, तो कह रहे हैं कि 1 माह तो हो चुका है, मज़ीद मुझे आगे क्या करना चाहिए। 41 दिन के लिए वजीफ़ा भाई को अर्ज़ किया था, जी जी, वो वजीफ़ा जारी रखे। और साथ अभी थोड़ी देर पहले पीरज़ा साहब ने बहुत प्यारा वजीफ़ा पैसों की वापसी के लिए इरशाद फरमाया था। 30वें पारे की सूरह तारिक वस्समाई वत्तारिक, ये रोज़ाना जो है वो सुबह 11 बार पढ़ा करें। और इन्नहु अला रजइही लक़ादिर, इसको 3 बार जो है वो दोहराना है। तो ये वजीफ़ा साथ ऐड कर लें, और लेकिन जो पहले कर रहे हैं वो करते रहें। इंशाअल्लाह रहमान जो पैसे आपके आने वाले हैं वो भी आ जाएंगे और कारोबार में जो बेहतरी आ जाएगी इंशाअल्लाह। जी, तो आपको बहुत ही खूबसूरत तरीके से रहनुमाई फरमाई और आपको वज़ाइफ तालीम फरमाए, तो आप इनको जारी रखें 41 दिन, ताकि 41 डेज़ पूरे होने के बाद फिर आप रब्ता करें, इंशाल्लाह फिर मज़ीद रहनुमाई फरमाएंगे। प्रोग्राम में अगली कॉल शामिल करते हैं, देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद हैं और कहाँ से हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी हाँ जी जी, फरमाइए। मेरा बेटा है 21 साल की उम्र है, ते मैं बेवा हो गई हूँ, मेरी शादी हो गई है, मेरे अग्गा ते वो मेरी नहीं आता, मैंने मिल देनी, मेरा फोन नहीं सुनता, कोई वजीफा बताओ। क्या करता है बेटा आपका? हाँ जी, आपका बेटा क्या करता है? वेला रहा भाई, दा पढ़ के बस की थी वते ते मैं डर का को रहा, मैं अगर दूसरी शादी कर की थी, मैं बेवा हो गई हम, ते वो नहीं आता, मैं गुस्से चे ना फोन सुन दे ना मेरे नाल को गाल शाल करी दे, ते बहु गुस्से चे, कोई वजीफा बताओ मेरा सेट हो। ठीक है, उसका नाम बताइए। जुल्करनैन। जुल्करनैन। और आपका नाम? बीबी सुगरा। बीबी सुगरा। चलिए ठीक है, आपका पैगाम हम तक पहुंचा। पीर हफीजुल्लाह सुहरवर्दी साहब की जानिब चलते हैं। सवाल की समझ नहीं आती। सवाल सिर्फ इतना है कि बेटा है तो वो अपनी वालिदा से लड़ता है, झगड़ता है और नाराज़ है, तो कुछ वजीफ़ा तालीम फरमा दीजिए। देखें मेरी बहन गालिबन घर भी छोड़ के चला गया। हाँ, इसके लिए तो ये है कि आप चूँकि बच्चों का हक़ होता है कि वो माँ बाप उनकी तरबियत करें। अब क़यामत के दिन ये सिर्फ़ सारा औलाद पे ये बोझ डाल दिया जाए कि औलाद नाफरमान है, तो औलाद भी ज़रूर तकाज़ा करेगी कि मेरे माँ बाप ने जो मेरी तरबियत करनी थी वो की नहीं है। तो एक तो अपनी औलाद की तरबियत किया करें। दूसरी बात यह है कि आप आयतल कुर्सी जो है, अगर वो वापस आ जाता है तो आयतल कुर्सी जितनी पढ़ सकती हैं ताक सूरत में 7 या 11 मरतबा पढ़ कर आप उससे दम किया करें, और हर नमाज के बाद आप उस बेटे के लिए दुआ किया करें। माँ हैं और माँ की दुआ अल्लाह कबूल फरमाता है। आप दुआ भी किया करें और उसको थोड़ा सा दीन की तरफ माइल करें, ताकि वो जो ही दीन की तरफ माइल होगा तो वो आपका फर्मा बरदार भी हो जाएगा। जी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपकी रहनुमाई फरमाई पीर हफीजुल्लाह सुहरवर्दी साहब ने। आप इन वज़ाइफ को जारी रखें और जैसे आपको तालीम किया गया है वैसे दुआ भी करें, क्योंकि वालिदैन की दुआओं को अल्लाह बनी इसराइल के पैगंबरों की तरह से सुनता है और कबूल करता है। तो कोशिश करें कि जब आपकी औलाद हो तो उसकी तरबियत अच्छी करें, क्योंकि यही वो हस्तियाँ, यही वो शख्सियात बाद में बनती हैं जो वालिदैन का सहारा बनती हैं, जो बाद में चलकर आपकी ज़िंदगी की बैसाखियाँ बनती हैं। जब आप बूढ़े हो जाते हैं तो वो आपकी जो है वो साथ
شفقت والا سلوک کرتے ہیں. پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہاں جی السلام علیکم. میں نے آپ سے 2 سوال کرنے تھے. ایک تو یہ حضرت صاحب سے میں نے پوچھنا تھا کہ ایک میرے بیٹے نے BCom کیا ہوا, اس کو کوئی اچھی سی نوکری کو اللہ پاک اس کا کوئی سبب بنا دے کہ اس کے لیے. اور دوسرا میں نے پوچھنا تھا ان سے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, سب کچھ ہے, بہت کچھ اللہ دیا, لیکن جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں نہیں خرچ ہوتا. جو وہ ایسا حساب ہوتا تھا کہ عیسیٰ کی ٹوپی موسیٰ کی ٹوپی عیسیٰ کے سر پہ دے کے نا, جو کرنے والے وہ نہیں ہوتے, جو دوسرے ہوتے ہیں وہ کام ہو جاتا ہے. چلیں آپ کا پیغام پہنچا. اپنے بیٹے کا نام بتائیے جس کی جاب کے لیے آپ وظیفہ. کیا جی؟ مصطفیٰ. بڑا ہی خوبصورت نام ہے. چلیں اب آپ ذرا ٹیلی ویژن کی طرف رخ کریں, دیکھیں ہیں کہ ہمارے مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب آپ کو آپ کے بیٹے کے لیے کیا تعلیم فرماتے ہیں. آواز نہیں آ رہی تھی. بیٹے کا معاملہ کیا ہے؟ بیٹے کا ایک تو جاب کا معاملہ ہے, بیٹے نے BCom کیا ہوا ہے. جی میری بہن, ایک تو آپ خود بھی اور بیٹے کو بھی نماز کی پابندی کروائیں, نماز کا اہتمام لازمی کیا کریں. بیٹے سے کہا کریں کہ جب جاب کی روزگار کی تلاش کے لیے نکلتا ہے تو باوضو ہو کے جایا کرے, اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اس کی تسبیح جو ہے وہ کھلی کرتے رہا کرے. اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد 303 بار یا اللہ یا وکیلو یا رزاقو یا نافعو, یا اللہ یا وکیلو یا رزاقو یا نافعو 303 بار. اول آخر درود شریف پڑھیں 11 بار. یہ وظیفہ 41 دن کریں انشاءاللہ الرحمن. تلاش جاری رکھیں جاب کی, نماز کا اہتمام کریں, گھر میں روزانہ تلاوت کلام پاک کا اہتمام کریں, اللہ تعالیٰ ضرور اس پر پیدا فرما دیں گے. جی تو مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب نے آپ کو جو وظائف تعلیم کیے ہیں ان کو جاری رکھیں, انشاءاللہ اللہ فائدہ پہنچانے والا ہے. پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون موجود ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کیا حال ہے سر؟ جی الحمدللہ. جی سر ہم زمیندار ہیں. جی جی تو نہ یہ ہماری زمین سے کبھی یہ 2-3 دفعہ نہ کبھی انڈے نکل آتے ہیں, کبھی یہ ماش کی دال پھینک دیتا ہے کوئی, وہ دبے ہوئے انڈے نکل آتے. تو سر میں یہ بڑا پریشان ہوں, تو یہ خود فصل بھی میرا خیال ہے پرابلم ہو رہا ہے تھوڑا بہت. ٹھیک ہے. تو سر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے کیا ورد کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں میرے بھائی؟ جی میں ناروال سے بات کر رہا ہوں. اور اپنی والدہ کا نام اور اپنا نام دونوں بتا دیجیے. محمد عمران بشیر میرا نام ہے, والدہ کا نام ہے سفورہ بیوی ہے. ٹھیک ہے جی, آپ کا پیغام ہم تک پہنچا. پھر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب چلتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ آپ کی کیسے رہنمائی فرماتے ہیں. 2 باتیں ہیں میرے بھائی کے. پہلی بات تو میں آپ کو مسئلے کی طرف لے کے جاتا ہوں کہ وہ فصل کبھی کم نہیں ہوتی جس کا عشر دیا جائے. اللہ اکبر, بہت ہی بڑی عشر بات. بھی زکوٰۃ ہے, یہ فصل کی زکوٰۃ ہے. اور عشر جو ہے یہ سال کے بعد نہیں ہے, جب بھی فصل کاٹیں گے تو اس کا جو حق ہے وَآتَوْا حَقَّهُ یوم حصادہ, اس کا حق دینا چاہیے اللہ کے راستے میں. عشر دیا کریں. ہمارے ذمہ دار طبقہ جو ہے وہ عشر نہیں دیتے ہیں, تو یہ دیا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ ہر جمعۃ المبارک کو سورۃ کہف پڑھیں. 15ویں پارے میں شروع ہوتی ہے اور 16ویں کے 3 رکوع ہیں, یہ ختم ہوتی ہے. ہر جمعۃ المبارک کو سورۃ کہف پڑھیں, پانی دم کر لیں, اور اپنی فصل میں جہاں یہ آپ چیز فیل کر رہے ہیں وہاں چھڑکاؤ کر دیا کریں. ساری فصل پہ چھڑکاؤ نہیں کر سکتے تو اس کے کونے جو ہیں ان کونوں پر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دیا کریں. یہ آپ عمل ہر جمعے کو کریں, اور جو میں نے آپ کو مسئلہ بتایا ہے اس پہ عمل کریں اپنی زندگی بھر. آپ کی انشاءاللہ فصل کم نہیں ہوگی, اور یہ کیڑے مکوڑے یہ جتنی چیزیں آپ بتا رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرما دے گا. جی بہت جامع طریقے سے آپ کی رہنمائی فرمائی گئی ہے, اور اس پر عمل کریں, انشاءاللہ اللہ فائدہ پہنچانے والا ہے. پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بھائی میں لاہور سے بول رہی ہوں, مسز حمید. ٹھیک ہے جی مسز حمید. جی جی پتہ چل گیا, فرمائیے. لاہور سے بول رہی ہوں. جی ٹھیک ہے. جی بھائی میرے گھر کے باہر نیم کا درخت لگا ہوا ہے, اور اس کے اوپر 2 سال پہلے 3 دن تک لگاتار تعویذ اور ایسی چیزیں نکلتی رہی ہیں, اور درختوں
سے. اور اس کے بعد جو میرا بیٹا اور بہو جو تھے وہ گھر چھوڑ کے چلے گئے. بہو کے ساتھ آیا ہے اور بیٹا جو ہے وہ واپس نہیں آیا. ٹھیک ہے, بیٹے کا نام بتا دیجئے. جی, بیٹے کا نام بتا دیجئے. محمد حارث کریم. ٹھیک ہے, اور اپنا نام بتا دیجئے. میرا نام شہناز. شہناز, ٹھیک ہے جی, آپ کا پیغام ہم تک پہنچا. مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں وہ آپ کی کیسے رہنمائی فرماتے ہیں. گھر میں بیٹے کا کر رہے ہیں, آواز بڑی سلو آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہا کیا کریں. تعویذات ان کے گھر کے اندر نیم کا غالباً درخت ہے جی. تو اس کے ساتھ تعویذات لٹکائے جاتے رہے, تعویذات نکلتے رہے, پھر بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا. جی, بہن سے گزارش یہ ہے, ایک تو آپ روزانہ جو ہے نا گھر میں قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں. چاہے سب گھر والے جو قرآن پڑھ سکتے ہیں, چاہے ایک پائیا ایک رکوع جتنا بھی قرآن پڑھیں, گھر میں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں. اور اسپیشلی آپ جو ہے, آپ سے گزارش یہ ہے کہ روزانہ ایک بار سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں کر دیا کریں. اور ایسے ہی جو ہے وہ آپ نے رات کو ایک بار سورہ تغابن کی جو ہے وہ تلاوت کر دیا کریں. انشاءاللہ الرحمن ان پاک صورتوں کی تلاوت سے آپ کا گھر ان کے مضر اثرات سے محفوظ رہے گا. اور جب نماز پڑھے گی گھر میں قرآن پاک کا تلاوت کا اہتمام کریں گی تو انشاءاللہ اللہ کا نور جہاں پہ ہو پھر وہاں پہ ایسی چیزیں اثر نہیں کرتی. تو یہ اہتمام کریں, اللہ بہتر فرمائے گا. جی, تو مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب بہت ہی احسن طریقے سے آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے, اور آپ کو جو بھی وظائف تعلیم فرمائے ہیں آپ ان وظائف کو جاری رکھیں, اور کوشش کیا کریں گے 41 ڈیز تک ان وظائف کو جو ہے وہ آپ کرتے رہیں. کال لیتے ہیں پروگرام میں, دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. آواز ٹیلی ویژن کی بند کر لیجئے. جی ہلو. جی جی جی, میں اپنے نواسے کے لیے بات کر رہی ہوں کہ میرا نواسا ہے 8 سال کا ہو گیا ہے, مگر اس کا نہ قد بڑھتا ہے اور نہ اس کا جسم بڑھتا ہے. چڑچڑا پن اس میں بہت ہے, بات نہیں سنتا اپنی ماں کی. تو آپ بتائیں, کوئی وظیفہ بتائیں. ٹھیک ہے, نواسی کا نام بتا دیجئے. نواسے کا نام محمد عمر ہے اور بیٹی ہے میری. جی, تو اس کی نا سر میں بہت درد رہتی ہے اور اس کے بال بہت اترتے ہیں, بیمار رہتی ہے بچی میری, اور نہ کوئی اچھا رشتہ ہو رہا ہے نہ کچھ. تو بہت پریشان ہوں, آپ ذرا بتائیں مسئلہ کیا بات ہے. ٹھیک ہے, آپ بیٹی کا نام بتا دیجئے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہے. بیٹی کا نام کرن ہے. کرن, ٹھیک ہے جی. 2 معاملات ہیں آپ کے. جی, یہ کہ نواسا جو ہے وہ بڑھتا نہیں ہے, بڑھوتری نہیں ہو رہی اس کے قد و قامت کے اندر, اور دوسرا بیٹی کے متعلق ہے. چلتے ہیں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب, دیکھتے ہیں وہ آپ کی کیسے رہنمائی فرماتے ہیں. اصل میں سوال تو ایک ہی ہے لیکن اس کے اندر سب کوشچن کافی اکٹھے ہو گئے ہیں. جی جی, تو میں بھی, میری بہن ایک کمبینیشن آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں, پڑھنا کرنا آپ نے ایک ہی ہے. تو ہمارے کچھ ایسے وظائف ہوتے ہیں جن میں بے شمار سوالوں کے جواب آ جاتے ہیں. آپ نے 7 دن یہ عمل کرنا ہے, اور صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین آپ نے 7 مبین کے ساتھ پڑھنی ہے. یعنی جب آپ سورہ یاسین شروع کریں گی تو پہلی مبین پہ جا کے آپ چھوڑیں اور پھر آپ شروع سے کریں, پڑھیں اور دوسری مبین پہ جائیں. اس طرح 7 مبین ہے سورہ یاسین, یہ آپ نے 7 دن پڑھنی ہے. اور 7ویں دن پڑھ کر آپ نے کوئی نظر نیاز کوئی چیز پکا کر آپ ختم شریف پڑھ کے اللہ کے حضور میں دے دیں, اور باہر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آپ تقسیم کر دیں, اور اپنے لیے اپنا مقصد رکھ کے ذہن میں آپ دعائے خیر کر دیں. انشاءاللہ جو جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں یہ آپ کے حل ہو جائیں گے. اور 7 دن کے بعد آپ نے کال کر کے ہمیں صورتحال بتانی ہے. جی, تو آپ کو پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب وظائف تعلیم فرما رہے تھے, اور جو وظائف آپ کو تعلیم فرمائے ہیں جیسے آپ کو بتایا ہے بھائی نہیں, آپ ویسے ہی کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ آپ کو شفا بھی حاصل ہوگی اور فائدہ بھی ہوگا. پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ کیسر آباد بات کر رہا ہوں. فیصل آباد سے. نام بتائیے. کیسر آباد کیسر عباس, ٹھیک ہے جی, فرمائیے. سر میری نا 3ری شادی ہے, پہلی بیوی فوت ہو گئی تھی, پھر دوسری کی ہے, 14 سال ہو گیا, مجھ سے بچہ نہیں ہوا.
ٹھیک ہے. پھر آپ بیوہ سے شادی کی ہے, پہلا بچہ ہوا ہے ضائع ہو گیا ہے, تو آپ 8 ماہ ہو گئے ہیں, پھر بچہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. تو آپ نے اپنا اور اپنی زوجہ کا چیک اپ کروایا میڈیکلی؟ جی سر, چیک اپ کروایا تھا, تو جب پہلا بچہ ضائع ہوا ہے نا, پھر اس کے بعد تو نہیں کروایا. ٹھیک ہے. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ وہ کیسے آپ کی رہنمائی فرماتے ہیں. بھائی سے گزارش ہے, ایک تو آپ نماز کا پابندی سے اہتمام کریں, اور وظیفے کے لیے جو آپ کا مسئلہ ہے میڈیکل چیک اپ اپنا لازمی ساتھ کروائیں, اپنی رپورٹس کروا کے ان کے مطابق جو ہے وہ ٹریٹمنٹ لیں. اور وظیفہ آپ رات عشاء کی نماز کے بعد دونوں میاں بیوی اکٹھے بیٹھ کے یہ وظیفہ کریں 333 بار, یا اللہ یا خالق یا قوی یا اول, یا اللہ یا خالق یا قوی یا اول 333 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ وظیفہ کریں. انشاءاللہ الرحمن اللہ تعالیٰ ثواب بنا دے گا. جی, مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب نے اسماء الحسنہ سے بہت ہی مجرب جو ہے آپ کو وظیفہ بتایا, اس پر عمل کریں, انشاءاللہ اللہ اولاد دینے پر قادر ہے. پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا یہ سوال ہے. جی جی جی, تھوڑا اونچی بولیے, سمجھ نہیں آ رہا, تھوڑا اونچی بولیے. حضرت جی, میں یہ اپنے دونوں حضرات سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میری بیوی میں یہ 2 بیٹے ہیں, بچے ہیں, ایک بیٹا ایک بیٹی ہے, وہ آنے رہے تو کوئی وظیفہ بتا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بیان حمزہ میں نماز میں میرا نام باقاعدگی سے ادا کر رہا ہوں. کیا نام ہے ان کے؟ محمد ارشد جاوید. ٹھیک ہے, اور معاملہ ذرا دوبارہ سے دہرا دیجیے اور ٹھہر ٹھہر کے بولیے تاکہ ہمیں سمجھنے میں اور آپ کی رہنمائی کرنے میں آسانی ہو. مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی میں سے دور کے بیٹھی ہوئی ہے, بلا کسی وجہ سے لڑائی کچھ نہیں بچا, پھر کچھ عداوت بنائی ہوئی ہے. چلیں ان کا نام بتا دیجیے. عافیہ. عافیہ, ٹھیک ہے. اور ان کی والدہ کا نام؟ ان کی والدہ کا نام؟ سہرا بیوی. چلیں جی, ہم پھر حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب چلتے ہیں. ان کی زوجہ محترمہ جو ہیں وہ ناراض ہو کے غالباً چلی گئی ہیں اور واپس نہیں آ رہی, تو اس کے لیے کوئی وظیفہ تعلیم فرما دیجیے تاکہ ان دونوں زوجین کے متعلق جو ہے وہ دل کے اندر ایک دوسرے کے لیے محبت بھی پیدا ہو اور وہ واپس بھی آ جائیں. میرے بھائی, آپ اس طرح کریں کہ غروب آفتاب سے پہلے سورۃ قریش آپ نے 111 مرتبہ پڑھنی ہے. یہ آخری پارے میں ہے سورۃ قریش, اور اول آخر درود شریف بھی پڑھیں آپ, لیکن 111 مرتبہ سورۃ قریش پڑھیں. یہ صرف 11 دن کا عمل ہے, آپ کریں انشاءاللہ. اور اس کے بعد آپ نے دعا ضرور کرنی ہے اللہ کے حضور میں. کوئی بھی عمل کریں, کوئی عبادت کریں, کوئی ریاض کریں, اس کے بعد دعا ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ سے مانگنا چاہیے. تو یہ آپ عمل کریں, انشاءاللہ 11 دن کے اندر جو ہے وہ بچے اور بیوی آ جائیں گے. جی, تو پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب نے آپ کو بہت ہی مجرب نسخہ, مجرب عمل تعلیم فرمایا. آپ اس کو 11 دن کریں انشاءاللہ العزیز. اللہ آپ کے گھر کے اندر سکون, امن و آشتی پیدا کرنے والا ہے اور اللہ دلوں کو قریب کرنے والا ہے. آپ اللہ پر توکل رکھ کے یقین کے ساتھ ان وظائف کو جاری رکھیں, انشاءاللہ العزیز فائدہ ہوگا. پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی بھائی, میرا نام بلقیس ہے, میری والدہ کا نام زینب بی ہے. مجھے 16 سال سے موروں کا مسئلہ ہے. موروں کا علاج کرتے کرتے میرے معدے میں بہت زیادہ زخم ہو گئے ہیں, گلے میں پورے میں زخم ہے. اس کے ساتھ اب مجھے 6 ماہ ہو گئے, تقریباً ساتھ ہی شوگر بھی ہو گئی ہے, ساتھ ہی دل کا مسئلہ بھی بن گیا ہے. میں بھائی بہت پریشان ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی میں کون سی بیماری کا علاج کراؤں, کون سی کا نہ کراؤں. ایک کام کرتی ہوں, دوسرا ایک بیماری ابھی ویسی ہوتی ہے, دوسری شروع ہو جاتی ہے, دوسری کا علاج کرتی ہوں, تیسری شروع ہو جاتی ہے. میں خود بھی بیوہ ہوں. اور دوسرا میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا بیٹا ایک ہے, اس کا کوئی کاروبار نہیں, کوئی اس کا روزی کا کوئی وسیلہ نہیں بن رہا ہے. بیٹے کا نام بتائیے. محمد احمد اس کا نام ہے. عمر کتنی؟ اور میرا اس کی عمر 24 سال ہے. ٹھیک ہے. اور میرا نام بلقیس ہے. اور آپ کی والدہ کا نام؟
میری والدہ کا نام زینب بیبی ہے. چلیں جی میں بہت پریشان ہوں بھائی, میری مدد. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا, آپ کا مسئلہ ہمارے معزز مفتی صاحب بھی سن رہے ہیں, پیر صاحب بھی سن رہے ہیں. آپ کے تو کافی زیادہ مسائل ہیں, لیکن میں گزارش کروں گا کہ ایک ایسا جامع وظیفہ بتا دیجئے مفتی صاحب سے کہ جن سے ان کے تمام مسائل حل ہو جائیں. اللہ کریم ہماری بہن کو صحت و سلامتی والی عافیت والی زندگی عطا فرمائے. ہم دعا گو بھی ہیں ان کے لیے, وظائف بھی عرض کیے لیتے ہیں. ایک تو ہر نماز کے بعد یہ 11 بار سورہ فاتحہ اول آخر درود شریف پڑھ کے اپنے جسم پہ دم کر لیا کریں, یا پانی پہ یا کھانے والی چیز پہ دم کر کے اسے کھا لیا کریں. اور بیٹے سے کہیں کہ وہ جو اس کی جاب کا مسئلہ ہے وہ روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 303 بار یا اللہ یا رزاق یا نافع یا باسط, یا اللہ یا رزاق یا نافع یا باسط 303 بار اول آخر درود شریف کے ساتھ یہ بیٹا وظیفہ کرے. نماز کا اہتمام آپ خود بھی کریں, بیٹے سے بھی کہیں کہ نماز کا اہتمام کریں, باوضو رہا کریں. انشاءاللہ الرحمن آپ دیکھیں کہ بہت جلد اللہ کی خوشحالی پیدا فرما دے گا. جی, مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ کو جامع قسم کے وظائف تعلیم فرمائے, اور اس کے ساتھ ہی آج کی ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں ہمارے معزز مہمانوں بالخصوص پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب اور مفتی قیصر شہزاد نعیمی صاحب دونوں کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ وہ آئے اور انہوں نے مخلوق خدا کے لیے وقت نکال کر ان کو وظائف تعلیم فرمائے. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں جو ہے وہ دعا کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور میں پیر حفیظ اللہ سہروردی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ دعا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. الہ العالمین, ہمارے اس دعا میں جتنے بھی ناظرین حاضرین موجود ہیں سب کی حاجات کو پورا فرما. جتنے سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں ہوئے ہیں, جو مقاصد لے کر جو سوال کیے ہیں سب کی حاجات کو, سب کے مقاصد کو پورا فرما. پروردگار عالم بالخصوص بیماروں کو صحت اور تندرستی عطا فرما. جتنے کلمہ کو دنیا سے چلے گئے سب کی مغفرت فرما. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. پروردگار عالم سب کی خیر فرما, پوری امت کی خیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتہ یا رحمۃ.